بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہاں پر کچھ تحفے یہاں پر اس طرح کے ہیں اس کمرے میں کہ ان کے شور کی آواز آئے گی، آپ کو لازمی آئے گی، کوئی نہ کوئی انہوں نے حرکت کرنی ہے۔ سارا دن ہم کھجل خراب ہوتے ہیں اسلام آباد میں، اور اینڈ پہ یہ ہے کہ انہوں نے کچھ سکون نہ نہیں بیٹھا جا رہا۔ تو بہرحال ہم اپنے پوائنٹ پر آتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہو گیا نئی تازہ ترین صورتحال کے بعد، کیا پاکستان کے اندر جو پلیئر پاکستان کی ریاست اور سیاست کے وہ ہو گئے تھے نیوٹرل، کیا وہ نیوٹرل ہی ہیں؟ اب یہ ایک بڑا کویسچن پیدا ہو گیا۔ اب اس کویسچن کا جواب ہم نے تلاش کرنا ہے۔ کس طرح تلاش کرنا ہے؟ دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ کہ انفارمیشن لینے کی کوشش کریں، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو واقعات رونما ہو رہے ہیں اور پھر جو ان واقعات کے کریکٹرز ہیں ان سے بات کریں اور ان سے پوچھیں کہ جناب کہ یہ آپ کیوں کر رہے ہیں، اور پھر وہاں پر ہم اپنا تجزیہ، تھوڑی سی ہوتی ہے نا وہ تگڑم، جو ڈھونڈنے کی کوشش کریں کہ یار یہ بندے نے یہ بات کی ہے تو پھر یہاں پر کیا مطلب نکلتا ہے اس کا۔ میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں۔ مثال یہ ہے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم کچھ دوست جو تھے وہ پارلیمنٹ ہاؤس میں گئے تھے، تھوڑی دیر پہلے نہیں، جب یہ اجلاس ایڈجرن ہوا ہے، کیونکہ جب تک آپ کے پاس یہ ویڈیو آئے گی، ولاگ آپ یہ سنیں گے، تب تک کافی ٹائم گزر چکا ہوگا اس کو۔ تو ایک پاکستان کے وزیر اعظم کے ایک قریبی ساتھی، آپ ان کو ان کے مشیر بھی کہہ سکتے ہیں اور ان کے معاون بھی کہہ سکتے ہیں، وہ ایک بہت اہم فرض سر انجام دے رہے ہیں گورنمنٹ سائیڈ کے اوپر، یا یوں کہہ لیں کہ پارلیمان کے اندر جو کھیل ساری کی سارا کھیل ہے یہ ان کی مشاورت کے ساتھ جو ہے وہ ڈیل کیا جائے گا۔ ان کے پاس ہم بیٹھے ہوئے تھے، ان سے گفتگو ہوئی، اور انہوں نے یعنی کہ ابھی ہم ٹی وی سے ہمارے سامنے لگا ہوا تھا، تو انہوں نے کہا کہ جی کہ ہمیں یہ بتا رہے تھے کہ معاملات جو ہیں وہ طے پا چکے ہیں آلموسٹ، چودھری برادران ہمارا ساتھ دیں گے، ایم کے ایم بھی ہمارے ساتھ دے گی، اور بہت سے لوگ جو ناراض ہوئے تھے ہمارے وہ بھی واپس آ گئے ہیں۔ کیوں واپس آ گئے ہیں؟ کہ جنہوں نے یہ انہوں نے کہا کہ 7 مارچ کو ایک لیٹر آیا تھا جو پرائم منسٹر نے پبلک میں شیئر کیا ہے، وہ پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ حساب لگائیں کہ 7 مارچ کو وہ لیٹر آتا ہے اور 8 مارچ کو پاکستان کی اپوزیشن جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد پیش کر دیتی ہے۔ یعنی کہ یہ آج جو ٹیبل ہوئی ہے نا، جو وزیر اعظم کے خلاف اسپیکر نے جو مطلب وہ تحریک عدم اعتماد ٹیبل کر دی، وہ 8 مارچ کو ہوئی تھی، یعنی وہ خط آنے کے ایک دن بعد، جس کا عمران خان صاحب نے کہا یعنی اعلان کیا ہے، وہ جیب سے نکال کے دکھایا کہ مجھے خط آیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی کہ یہ جنہوں نے پروجیکٹ کی ڈیٹیلنگ جو ہوتی ہے، یعنی کہ جو جزیات میں جاتے ہیں، وہ 2-3 چیزیں مس کر گئے۔ ایک سب سے بڑی چیز جو انہوں نے مس کی وہ یہ تھی کہ عمران خان جو ہے وہ واقعی اتنا پاپولر ابھی بھی ہے۔ یہ جنہوں نے بھی یہ ساری سازش تیار کی ہے ان کو پتہ ہے کہ یا ان کا یہ اندازہ غلط ہو گیا کہ عمران خان کی پاپولرٹی ہے وہ لوگوں میں گر چکی ہے۔ کل کا جلسہ انہوں نے ایک کوئی حساس ادارے کی ایک آڈیو نوٹ بھی ہمیں سنایا نکال کے اپنے موبائل سے، اور انہوں نے کہا کہ جی کہ پوری ایمانداری کے ساتھ اگر یہ بات آپ آگے جا کے کریں گے، لوگوں تک پہنچائیں گے، تو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ ہم نے کہا جی بسم اللہ۔ تو انہوں نے وہ ڈیٹا، وہ جو بھی بندہ تھا وہ بتا رہا تھا ان کو کسی حساس ایجنسی کا تھا۔ اب اس وقت تو جو ایک حساس ایجنسی اس طرح کر کے رپورٹ کر سکتی ہے، وہ حساس ایجنسی آئی تھنک کہ وہ آئی بی ہوگی، میرا یہ خیال ہے۔ باقی تو چیزیں بہت زیادہ نیوٹرل ہو چکی ہوئی ہیں، لیکن اچھا جی اب وہ چونکہ یہ پولیٹیکل معاملے کے اوپر وہ ایک رپورٹ تھی جو آڈیو نوٹ کے ذریعے شیئر کی گئی۔ کیا تھی وہ رپورٹ یہ تھی کہ جی کہ اسلام آباد اور پنڈی کے جو ٹاورز ہیں ان میں جناب 6 لاکھ بندے نے پنجاب سے، 2 لاکھ بندے نے ادھر سے کے پی کے سے، سندھ سے کوئی 1 لاکھ بندے نے، اس طرح کر کے وہ کل ملا کے تقریباً 20 لاکھ کے قریب جو جتنی بھی سیلولر کمپنیز ہیں انہوں نے پورا اپنا جو ڈیٹا شیئر کیا ہے یا ان سے جو ڈیٹا منگوایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ 20 لاکھ بندہ پنڈی اسلام آباد میں تھا۔ اور اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پنڈی اسلام آباد میں جتنے بھی لوگ کل آئے تو کیا سارے کے سارے جو تھے ٹریول کر کے آئے، وہ سارے کے سارے لوگ جو تھے وہ عمران خان صاحب کے جلسے میں آئے تھے؟ ادروائز تو ویسے تو بڑا اس کا اور بھی آسان طریقہ ہو سکتا تھا، یہ کرنا چاہیے تھا سوال ان سے، لیکن میں وہ اس پوزیشن میں نے آکورڈ سا فیل کر رہا تھا کہ وہ اس وقت پھنسے ہوئے ہیں اور ان کو ہم ٹیز کرنا شروع کر دیں سوالوں کے ذریعے۔
تو یہ کم از کم گورنمنٹ کو یہ اپنی ایجنسی سے پوچھنا چاہیے تھا کہ یار کہ جو پریڈ گراؤنڈ کے قریب جتنے وہ ہیں کیا ان کو کہیں گے کیا کہتے ہیں جی بوسٹرز ٹاورز جن کے ذریعے سگنلز آتے ہیں, تو ان پر کتنے لوگوں کی ٹریفک تھی تو وہاں پر زیادہ پتہ چلتا. اب وہ کہتے ہیں کہ جی عاطف اور ترکئی جو ہیں وہ جو لے کے آ رہے تھے جلوس کے پی کے سے, وہ تو جلسہ ختم ہونے کے بعد ہوئے. تو کہنے کا مطلب یہ کہتے ہیں وہ کہ ایک مس کیلکولیشنز میں سب سے بڑی مس کیلکولیٹ جو عمران خان کو کیا گیا وہ انڈرمائن کی گئی اس کی پاپولیرٹی. تو پاپولیرٹی نے مطلب میٹر اب گھما دیے ہیں, ان کے یہ کہنے کا مطلب تھا. اب انہوں نے کہا کہ جی کاف لیگ والے بھی جو ہیں ہم نے ان کو وزارت اعلیٰ کی پیشکش کر دی ہے. تب تک ٹی وی کے اوپر چونکہ ہمارے سامنے لگا ہوا تھا یہ والی خبر نہیں آئی تھی. پھر انہوں نے کہا کہ جی عثمان بزدار ظاہر ہے کہ جائیں گے تو وہ آئیں گے, ساتھ ہی میں یہ والی خبر چل گئی. یعنی وہ ٹویٹ شویٹ آنے شروع ہو گئے, فرح حبیب صاحب کا, شہباز گل صاحب کا ملاقات کی خبر بھی چلنی شروع ہو گئی تھی کہ جی کہ پرویز الہی صاحب کی بنی گالہ میں وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات. پھر وہیں پر ہماری گفتگو کے دوران ہی یہ خبر آئی کہ جو طارق بشیر چیمہ صاحب ہیں انہوں نے وہ کر دیا ہے, ریزائن کر دیا ہے کابینہ سے. تو انہوں نے مطلب ہم نے کہا کہ جی یہ پتہ نہیں اب کیا معاملہ ہے, ابھی چونکہ ذرائع سے چلی ہے. انہوں نے کہا نہیں یہ 1 گھنٹے کا استعفیٰ ہے, آپ یہ پریشان نہ ہو. اچھا یہ والی ڈیولپمنٹ ہوئی. پھر اب یہاں سے کویسچن جو ہے پھر ظاہر ہے کہ ہم نے بھی گھوڑے دوڑانے تھے, پتہ کرنا تھا کہ یہ کایا پلٹ گئی ہے. کیونکہ وہ کہہ رہے تھے جو عمران خان صاحب کے قریبی ساتھی معتمد ساتھی جو ہیں کہ جی کہ ایم کیو ایم کو ہم نے آفر کر دی ہے ایک گورنر کی سندھ یعنی گورنر سندھ کی جو پوزیشن ہے وہ, اور ساتھ میں ہم نے ان کو آفر کر دیا ہے کیا ہوتا ہے جی ٹرانس شپنگ اینڈ پورٹس, یہ والی جو وزارت ہے یہ بڑی فیورٹ وزارت ہے نا ان کی ایم کیو ایم کی. تو خیر وہ یعنی اب کہتے ہیں کہ جو ہمارے ناراض ارکان تھے وہ بھی ہمارے پاس آ چکے ہیں. وہ 15 میں سے کوئی تقریباً 4 پیچھے رہ گئے ہیں, تو 4 میں سے بھی ایک کے ساتھ کوئی آدھا تو مانا ہوا ہے, اس طرح کر کے وہ بات کر رہے تھے. تو یہ والی بات کے بعد اب سوال یہ پیدا ہوا, اور پھر ہم نے ذرا رابطے بھی کرنے شروع کیے. پارلیمان کے اندر ہی یہ والی گفتگو ہونی شروع ہو گئی کہ یار اس کا تو مطلب یہ ہے کہ رات والا جلسہ واقعی کام کر گیا ہے, کہ جو لوگ غیر جانبدار ہیں ان کو لگ رہا ہے کہ یار قوم تو ان کے ساتھ ہے. ہم نے جس بیس کے اوپر یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم بڑے ذلیل ہو رہے ہیں, ہمارے اوپر ہر طرح کے جملے کسے جا رہے ہیں, ہمارے خلاف جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر کمپینز چل رہی ہیں کہ آپ لے کے آئے تھے عمران خان صاحب کو اور یہ ناکام رہا ہے بچہ جمہورہ, اس طرح کی باتیں ہمارے کھاتے میں پڑ رہی ہیں. اور پھر مطالبہ یہ تھا ان کا کہ جی کہ ان کو فارغ کیا جائے. کن کو فارغ کیا جائے؟ عثمان بزدار صاحب کو فارغ کیا جائے. تو چودھری برادران کا جو اس طرف جانا ہے وہ کیا ہے؟ کیا پاکستان کی وہ قوتیں جو غیر جانبدار ہوئی تھیں وہ جانبدار ہو گئی ہیں یا انہوں نے اپنی غیر جانبداری ختم کر دی ہے؟ یہ سوال پیدا ہوا. تو پھر نون لیگ والوں کے ساتھ رابطے ہم نے کیے, پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی کے ساتھ رابطے کیے. ابھی ہم مطلب آپ یوں سمجھیں کہ اپنے ایک منزل کی طرف جب یعنی کسی اور شخصیت کو ہم ملنے جا رہے تھے, راستے میں تھے کہ وہ خبر آ گئی یعنی کہ جو قائدین ہیں اپوزیشن کے وہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں. ویسے تو ہم میریٹ کے سامنے سے گزر کے گئے تھے, ڈی ایس این جیز وغیرہ بھی لگی ہوئی تھی, لیکن ہم نے کہیں اور ضروری طور جانا تھا تو ہم نے وہ پریس کانفرنس مس کر دی دوستوں نے نا. ہم میں جو کہہ رہا ہوں اپنے آپ نے نہیں کہہ رہا, سر فقیر آدمی ہوں, یہ ہم دوست اکٹھے تھے تو وہ مس کر دی ہم نے. تو وہ پتہ چلا وہ لگا کے ایک دوست ہیں انہوں نے دیکھا کہ یار کیا چل کیا رہا ہے لائیو نا, وہ یوٹیوب پہ جیو لگا کے دیکھا تو وہ پریس کانفرنس چل رہی تھی. تو وہاں پر کیا سین یعنی ہر لمحہ نئی خبر آتی ہے کہ جی باپ والے جو ہیں ان میں جو 5 میں سے 4 زبیدہ جلال صاحب جو ہیں وہ انہوں نے یہ فیصلہ نہیں کیا, لیکن 4 جو ہیں خالد بکسی صاحب کی قیادت میں اراکین نے اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنے کا, ان کو ووٹ دینے کا فیصلہ کر لیا ہے, یعنی کہ وہ عمران خان صاحب کو اعتماد کا ووٹ نہیں دیں گے. تو اب باپ پارٹی اس کے متعلق پھر سوال بھی ہوئے وہاں پر, یعنی کہ وہ پریس کانفرنس کے دوران وہی سوال جو ہم پوچھ رہے تھے کہ غیر جانبداری والا معاملہ. تو اس کے اوپر یہ موو بذات خود یہ بتاتی ہے, کیونکہ ہم دوست آپس میں بحث کر رہے تھے
کہ پرویز الہی صاحب کا وزیر اعلیٰ کی وہ جو ان کی کینڈیڈیٹشپ تھی کہ وہ تو عثمان بزدار کی جگہ پر کوئی دیکھ رہا تھا نا انہیں 2019 میں کہ یہ اتحاد جو ہے وہ اس طرح کر کے بنے گا اور یہ فارمیشن ہوگی اور سی ایم جو ہیں وہ پرویز الہی ہوں گے اور لیڈ کریں گے. تو پرویز الہی تو کسی اور کے امیدوار ہیں, اپوزیشن کے نہیں ہیں. اگر عمران خان نے مانا ہے تو عمران خان نے بیسکلی اپنی ایک شکست تسلیم کر لی ہے. وہ جو باجوہ صاحب کہتے تھے کہ ہم اگر بدلوانے جو ہوتے عمران خان کے اوپر ہماری اگر بات چلتی ہوتی, ہم فیصلے کرتے ہوتے, تو عمران خان جو ہے وہ عثمان بزدار اور وہ محمود اکبر محمود اس طرح کی کوئی نام, محمود خان صاحب سی ایم جو ہیں کہ پی کے ان کو بدل دیتے. تو اب این ٹائم کے اوپر سر جی یہ اثر کے ٹائم روزہ توڑا گیا ہے. مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب اڑے رہتے, نہ جھکتے, نہ مطلب وہ کمپرومائز والی پوزیشن میں جاتے, لیکن یہ ان کا حق بنتا ہے, جوڑ توڑ جو ہو رہی ہے ان کا حق بنتا ہے. تو لیکن باپ والوں کے وہاں سے ہمیں لگ رہا تھا کہ یہ کوئی وہ والی تگڑم ہے, اور کیونکہ عمران خان صاحب چاہ کر بھی ان کو سی ایم منتخب نہیں کروا سکتے جب تک علیم خان صاحب کو راضی نہ کریں, جب تک ترین صاحب کو راضی نہ کریں. اور ابھی کاف لیگ کا کیا فیچر ہے وہ بھی خبریں آنا شروع ہو گئی کہ ان کے خاندان کے اندر ٹوٹ پھوٹ شروع ہو گئی ہے. میں نے نون لیگ کے ایک بندے سے رابطہ کیا تو میں نے پوچھا کہ جناب کہ اب آپ کو تو چودھری برادران داغ مفارقت دے گے درمیان میں, تو ہن کی کرنا ہے, کتنا ڈیمیج ہوگا؟ ڈیمیج تو ہلکا پھلکا ہوگا لیکن ایک ووٹ ہوگا. کیویں؟ انہوں نے کہا وہ منہ سلائی. اچھا جی وہ کیویں؟ انہوں نے کہا یہ تو ان کی فیملی کی جنگ ہے نا, پرویز الہی اپنی فیملی کو لے کے آگے چل رہے ہیں اور طارق بشیر چیمہ صاحب نے جو ریزائن کر دیا اس کا مطلب ہے وہ چودھری شجاعت صاحب کے ساتھ ہیں. تو نون لیگ یہ سمجھ رہی ہے کہ یہ کوئی بڑا ڈینٹ نہیں ہے, اپوزیشن یہ سمجھ رہی ہے, اور مولانا نے کہا ہے کہ ہم ان کے ساتھ رابطے میں ہیں اور نیوٹرل جو ہیں وہ نیوٹرل نظر اس لیے آ رہے ہیں کہ باپ پارٹی کے اوپر بھی ان کا سب سے زیادہ اثر یہ نہیں دیکھیں نا, اگر چودھری برادران کے اوپر ہو سکتا ہے تو پھر باپ والوں کے اوپر بھی تو ہو سکتا ہے نا ان کا اثر, یا وہ ان کے اثر میں ہیں یوں کہہ لیں. اور یہ سوال ہوا ان سے پریس کانفرنس میں, غالباً مطیع اللہ جان تھے یا ہوں گے اعزاز سید صاحب, ان دونوں میں سے کسی نے سوال کیا کہ حضور وہ نیوٹرل والا, تو خالد مقصی صاحب نے جواب دیا کہ یار کہ وہ آپ کو غیر جانبدار بھی بارے میں نہیں ہے اور غیر جانبدار بھی بارے میں نہیں ہے. اب اگر وہ غیر جانبدار ہوئے پڑے ہیں تو ان کو رہنے دیں یار, آپس میں ہی طے کر لیتے ہیں نا اپنا زور. تو بنیادی طور پر یہ اپنا زور لگ رہا ہے دوستو, اور یہ اس بات کے اوپر ایک کہہ لیں یہ دلیل بذات خود ہے یہ پولیٹیکل پارٹیز کی آزادانہ نقل و حرکت, یعنی پرویز الہی صاحب کا این ٹائم کے اوپر اپنا فیصلہ کرنا اور چودھری شجاعت صاحب کے بارے میں یہ خبر آنا کہ وہ اس فیصلے سے خوش نہیں ہیں, اور صالح حسین کو یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے در خاندان میں کوئی پھوٹ نہیں. یہ شاید پہلا موقع ہے, ادروائز اس سے پہلے نہیں تھا. تو سیاسی حرکیات جو ہیں وہ بتاتی ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ نیوٹرل ہے. اور لیکن کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ جو باپ والے ہیں یہ زیادہ ایک دم سے جو متحرک ہو کے سامنے آئے ہیں, یہ کوئی بہت زیادہ انڈیپینڈنٹ فیصلہ نہیں ہے. یہ ایک پاکستان کے ایک بڑے صحافی کی ایک اس کی ایک پرسیپشن ہے, یہ ان کا ایک تجزیہ ہے یوں کہہ لیں. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کیا سب کچھ دے کے بھی اپنی گورنمنٹ کو بچا پائیں گے, یہ سوال پیدا ہوتا ہے. 10 بجے کے قریب جو ہے وہ اطلاعات ہیں کہ وزیر اعظم سے یا حکومت کے ساتھ جو ہے وہ MKM کے رابطے ہونے, ملاقات ہونی ہے, اس سے پہلے اپوزیشن کے ساتھ بھی ہونی ہے. تو بنیادی طور پر یہ جو آنے والے غالباً یہ 4 تاریخ تک جو ہے وہ چیزیں جو ہیں وہ بلیک اینڈ وائٹ میں سامنے آ جائیں گی. جو بھی تحریک عدم اعتماد کی فیٹ ہے یا عمران خان صاحب کی فیٹ ہے وہ سامنے آ جائے گی کہ ان کی تقدیر ان کا کیا فیصلہ سناتی ہے. تو چیزیں جو ہیں وہ بڑا تحرک ہے, جس کو کہتے ہیں نا ایکٹیویٹی بہت زیادہ ہے, انت قسم کی ایکٹیویٹی ہے. اور اس ایکٹیویٹی میں ہمیں جو چیزیں دیکھنی ہیں وہ دیکھنی ہے کہ یہ پاکستان میں سیاست ہو رہی ہے یا کوئی سازش ہو رہی ہے. تو سازش کے متعلق تو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ سازش ہے, اور وہ سازش کے وہ جو ڈانڈے ہیں وہ پتہ نہیں کہاں ملا رہے ہیں. وہ جو مشیر صاحب کے ساتھ بھی بات ہوئی تھی ان کا بھی اشارہ وہ کلیئر کٹ پوچھا کہ نیوٹرل والوں کا کیا حال ہے, یہ ہے وہ, اس پر انہوں نے تھوڑا سا جس طرح کر کے ہنس کے ساری بات کو ٹالا. اس کا مطلب یہی لگ رہا تھا کہ وہ واقعی نیوٹرل ہیں. اور جو خط والی بات ہے وہ ان سے سوال بھی ایک بڑا کیٹیگوریکلی کیا گیا کہ یہ پاکستان کی
سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ اس میں اس کا کوئی رول ہے؟ تو اس پر انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا اور کہا کہ میں وزیر اعظم کی بات کے آگے نہیں جانا چاہتا. تو لیکن مطلب وہ جو ہوتا ہے نا گہری مسکراہٹ جو ہوتی ہے وہ اشارہ یہ دے رہی تھی کہ کوئی گڑبڑ ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بات یہاں پر ہم ختم کریں گے کہ بہت زیادہ ہلچل ہے اور ہر لمحہ نئی خبر ہے اور بڑے اہم دن چل رہے ہیں اور اس میں ہمیں ہر چیز پر دھیان رکھنا ہے. آپ تک پہنچتی رہیں گی چیزیں، اسی طرح پہنچتی رہیں گی اور اندر کی خبریں بھی باہر آتی رہیں گی. فی الوقت عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنے آپ بچاؤ کر رہے ہیں اور نیوٹرل جو ہیں وہ نیوٹرل ہی ہیں اور نظر ابھی تک کوئی ایسی شہادت یا کوئی اس طرح کی ایویڈنس یا اس طرح کی کوئی جو ہوتا ہے نا اشارہ وہ نہیں ملا کہ وہ جو ان کی غیر جانبداری ختم ہو چکی ہے کسی طرف بھی. تو اس غیر جانبداری کے عالم میں ہر کوئی اپنا زور لگا رہا ہے. سادہ الفاظ میں عمران خان صاحب اپنا زور لگائیں گے، اپوزیشن اپنا زور لگائے گی. کس کا زور چلتا ہے یہ آنے والا وقت بتائے گا. فی الوقت عمران خان صاحب ابھی بھی خطرے میں ہیں، ابھی بھی ان کے کہہ لیں کہ وہ گھر پورے نہیں ہوئے. دیکھیں آگے چل کر کیا ہوتا ہے، انشاءاللہ رابطہ رہے گا. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ آپ.